اب لاہور میں سیلاب آتا ہے تو آپ کراچی آ جاتے ہیں. تو یہ کیا فیلم؟ ہم یہاں کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں نہ آ جائے. سیلاب نہ تو لاہور، یہ تو مثال دی میں نے. ہاں سیلاب جہاں بھی آئے گا انشاءاللہ آئندہ بھی پہنچیں گے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت نہ تو کوئی سیلاب ہے اور نہ ہی اس کو فیس کرنے کے لیے کوئی ضرورت ہے سامنے آنے کی. اس وقت ہمارے ملک کی ضرورت یہ ہے کہ دوسرے ممالک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ جس انداز کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں ان فلموں سے تھوڑا تھوڑا ہٹ کر عوام کو تشدد آمیز اور ولگیرٹی کی جو فلمیں مختلف ممالک سے آ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا اس سے دور کیا جائے. بہت دن ہوئے یہاں ایک فلم بنی تھی چراغ جلتا رہا، بہت زیادہ کامیاب نہیں رہی یہ فلم، مگر اس فلم کا احسان ہماری انڈسٹری پر بہت ہے. اس فلم نے 4 بہترین فنکار ہماری انڈسٹری کو دیے: زیبا، محمد علی، دیبا، کمال ایرانی. جتنی بھی یہ فلم کامیاب رہی اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ان 4 فنکاروں کی اداکاری، اور دوسرے یہ فلم فضل احمد کریم فضلی صاحب نے بنائی تھی، ہمارے یہاں کے بہترین ادیب، بہترین شاعر، محترم بزرگ سرکاری افسر تھے. جب فلم ریلیز ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو فون کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ تم ہماری فلم دیکھنے ضرور آؤ، اور دیکھو اپنے بچوں کو ضرور لانا کیونکہ یہ بہت صاف ستھری فلم ہے. سب ان کو بزرگ مانتے تھے، افسر بھی تھے، اپنے بچوں کو رشتہ داروں کو لے کر پکچر ہاؤس پہنچ جاتے تھے، اور فضلی صاحب نہیں پہنچتے تھے. 2:45 ہو گئے، 3 بجے فلم شروع ہو جاتی تھی. 3 بجنے میں 5 منٹ پر بچے اصرار کرنا شروع کرتے تھے کہ نہیں ابو ٹکٹ لیں، آپ بیٹھیں، آپ. مجبوراً ٹکٹ لینا پڑتے تھے، اور اس طرح زیادہ تر یہ پکچر ہاؤس فل ہو جایا کرتا. اسی فلم کی ہیروئن تھی زیبا. ہماری تہذیب میں بہت سی باتیں ہیں جن میں ایک بات یہ ہے کہ بیویاں شوہروں کے سامنے ان کی برائی نہیں کرتی. اسی وجہ سے پہلے ہم نے آپ کو اکیلے بلایا ہے. لیکن آپ یقین رکھیے اگر وہ پہلے آئے ہوئے ہوتے اور میں بعد میں جو میں نے اب کہنا تب بھی وہی کہتی. مگر ہم نے ایک بات سنی ہے کہ آپ باہر علی صاحب کو کہتی ہیں سنیے اور گھر میں کہتی ہیں سنو. تو یہ صحیح ہے؟ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ میں ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی. اچھا یہ بتائیں، عرصہ ہو گیا آپ کو انڈسٹری میں آئے ہوئے، پھر علی صاحب سے شادی کرنے کے بعد آپ نے انڈسٹری کو ایسے چھوڑ دیا جیسے لڑکیاں اپنا میکہ چھوڑ دیتی ہیں. نہیں ایسی بات نہیں، میں نے بالکل نہیں چھوڑا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3-4 سال میں نے تھوڑا سا کچھ اور کاموں میں مصروف رہی، اور چھوڑنے پہ تو میں بلیو ہی نہیں کرتی، کیونکہ آرٹسٹ اپنا فن کیسے چھوڑ سکتا ہے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ کل کوئی بیرسٹر کہے کہ میں اپنی وکالت چھوڑ رہا ہوں، یا ڈاکٹر کہے کہ میں ڈاکٹری چھوڑ رہا ہوں. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں چھوڑنے کا، لیکن اور میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی اچھا رول، اچھی کہانی آفر ہوگی تو میں ضرور کام کروں گی. اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ ابھی حال ہی میں نے ایک فلم میں کام جی وہ پڑھا تھا میں نے. جی مگر ہیرا پتھر، چراغ جلتا رہا، ارمان، احسان، آگ، جیسے جانتے نہیں، باجی، ان تمام فلموں کے بعد لوگ چاہتے تھے کہ آپ مسلسل کام کریں. میں تو کرتی رہی ہوں. ہاں پھر یہ 3 سال کا عرصہ آپ کو کیسا لگا گھر میں رہ کے؟ دیکھیے اچھا لگا؟ وہ بھی اچھا لگا، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا، اور اب میں کام کر رہی ہوں. اس سے پہلے ہم علی صاحب کو بلائیں جلدی. آپ کی ایک فلم تھی ایسا بھی ہوتا ہے، جی اس میں ایک گانا تھا ہو تمنا اور کیا جانے تمنا. آپ. اور اب تشریف لاتے ہیں جانے پہچانے فنکار محمد علی. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر فلمی دنیا میں نہیں آتے، وکالت کرتے، تو آج کروڑ پتی ہوتے، کیونکہ فلم میں انہوں نے کوئی مقدمہ آج تک نہیں ہارا. اس میں بھی ماشاءاللہ تقریریں تھیں آپ کی. ہاں نیگیٹو تھی. نیگیٹو. پھر آگ کا دریا. جی بہت سی فلمیں ایسی ہیں جو ہم نہیں بھول سکتے. پھر یہ ہوا کہ
آپ نے اپنی پروڈکشنز کرنا شروع کی جی جس کا میں ذکر کر رہا تھا آپ کی بیگم سے، آگ جیسے جانتے نہیں. شروع میں جب انڈسٹری میں آئے تو ظاہر ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جتنا اب ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے فلمیں بنائیں اور بہت اچھی فلمیں بنائیں. اب جب ماشاءاللہ سے اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا، نہیں بناتے فلمیں. اس کی کیا وجہ؟ نہیں، مقصود صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ہاتھ روک لیا، لیکن خوب سے خوب تر کی جو جستجو ہے. جس زمانے میں ہم دونوں نے فلمیں بنائی تھی اس وقت یہ کاپی فلمیں بنانے کا اور ایکشن کا اور وائلنس کا اور سیکس کا اتنا مواد نہیں تھا جتنا آج آپ کو فلم میں ملتا ہے. جس وقت ہم لوگوں نے فلمیں پروڈیوس کی تھیں اس وقت بڑا اچھے قسم کے کہانیاں ہمیں مل گئیں. میری پکچر کامیڈیز تھیں. جو فرار تھا میری پریویس پکچرز کا، کیونکہ بیشتر پکچرز میں صرف تلوار بازی کرتے ہوئے نظر آتا تھا. اس کے بعد سے شادی کے بعد معلوم یہ ہوا کہ کچھ کامیڈی بھی زندگی میں آئی. تلوار بازی پھر اور کرنے لگا کوئی؟ تلوار بازی اس کے بعد ختم ہو گئی. تو ہم نے یہ 2 فلمیں پروڈیوس کی، لیکن اس سے تجربہ یہ حاصل ہوا کہ یہ فل ٹائم جاب ہے. اگر کوئی ایسا آسپیکٹ آتا ہے کہ حکومت بھی پیسہ انوالو کرتی ہے تو وہاں پر پھر یہ شرط بھی ہوگی کہ صاحب آپ فلم بنانے دیں ہمیں. جس انداز سے آپ نے بڑے خوبصورت ٹی وی کے اوپر ڈرامے پروڈیوس کیے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پیسہ دے کے. بڑی خوشی ہوئی آپ کی زبان سے سن کے کہ ٹی وی کے خوبصورت ڈرامے. بہرحال بھائی میرے ملک ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہی نہیں. نہ وہ دیکھنا نہ دیکھنا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جہاں تک ہندوستان کی گلی کوچوں میں نے اپنے ملک کے ڈراموں کی تعریف سنی تو ایک محب وطن کی حیثیت سے میرا تو دل بڑھے گا. تو یہ اسی انداز کی صورت ہے کہ اگر فلم بھی حکومت بھی اپنے آپ کو فلم سے متعلق کرے تو کم از کم فلم میکر کو یہ لبرٹی دے کہ آپ اپنی ناول تھاٹس کو پروڈیوس یور بیسٹ اینڈ ڈائریکٹ یور بیسٹ، تب جا کر کوئی اچھی. اچھا، ایک زمانہ تھا کہ انڈسٹری کا عوام سے بڑا گہرا تعلق جی کہ لاہور میں اگر سیلاب آ گیا تو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرک پہ آپ اور زیبا بیگم بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو اب لاہور میں سیلاب آتا ہے تو آپ کراچی آ جاتی ہیں. تو یہ کیا فیل؟ ہم یہاں کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں نہ آ جائے. سیلاب نہ تو لاہور، یہ تو مثال دی میں نے. ہاں سیلاب جہاں بھی آئے گا انشاءاللہ آئندہ بھی پہنچیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت نہ تو کوئی سیلاب ہے اور نہ ہی اس کو فیس کرنے کے لیے کوئی ضرورت ہے سامنے آنے کی. اس وقت ہمارے ملک کی ضرورت یہ ہے کہ دوسرے ممالک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ جس انداز کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں ان فلموں سے تھوڑا تھوڑا ہٹ کر عوام کو تشدد آمیز اور ولگیرٹی کی جو فلمیں مختلف ممالک سے آ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا اس سے دور کیا جائے. اچھا، اگر فرض کریں میں ایک فلم بناؤں جی مار دھاڑ کی جس میں مصطفیٰ قریشی بھی، سلطان راہی دونوں میرے پسندیدہ اداکار ہیں، اس میں آپ کو بھی لوں میں، اگر گھوڑے پہ آ رہے ہیں وہ گردن، تو آپ کریں گے کام؟ میں کرتا ہوں کام لیکن گردن نہیں اڑاتا. نہیں، گردن تو عوام کی اڑ جاتی ہے. بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ اب تقریباً 22-23 سال ہو گئے مجھے وہاں رہتے ہوئے اور بے شمار پروڈیوسرز نے یہ چاہا کہ پنجابی فلموں میں کام کروں. مجھے زبان سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا ایک محفل میں کہ صاحب میں پنجابی فلم میں کام کروں گا، ضرور کروں گا اگر کہانی اچھی آپ لے کر آئیں. اس واسطے کہ پنجاب نے مجھے فیڈ کیا ہے، مجھے پالا ہے، لیکن میں پنجاب کو بدنام کرنے میں پارٹی نہیں ہوں. جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں پنجابی فلموں میں